سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، رمضان کا مقدس مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے. اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی تمام سعادتیں سمیٹنے کی اور رمضان کو اس طرح گزارنے کی کہ آئندہ کی زندگی ہماری اسی طرح خوبصورت سے خوبصورت بنتی چلی جائے. اللہ کریم ہمارا رمضان اس طرح گزروا دے اور ہمیں اس طرح گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ رمضان آیا، روزے فرض کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بھائی 11 مہینے تم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، دنیا کے کن کن چکروں میں پڑ گئے. آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل تمہاری زندگی تو یہ ہے جو رمضان میں تمہیں نظر آ رہی ہے. یہ زندگی ہے ہر انسان کی اور اسی کے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ یہ چاہتے ہیں ہر انسان، ہر مسلمان اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنے والا بن جائے. چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ عام رعایا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، پاکستان کا ہے، ہندوستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، سعودی عرب کا ہے، تاجکستان کا ہے، ترکمانستان کا ہے. میں ہر ایک سے یہ چاہتا ہوں میرا وہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا بن جائے. جس طرح رمضان تم گزارتے ہو، میں اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہو، میں اللہ تم سے یہ چاہتا ہوں. میرا اصل مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تم اپنی زندگی میں حرام کاموں کو چھوڑنے والے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. کیونکہ انسان کی زندگی میں نیکیاں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی عمرے کر کے نیکیاں کر رہا ہے، کوئی حج کر کے نیکیاں کر رہا ہے. گناہ چاہے وہ جتنا بھی گنہگار ہو، نیکیاں تو ہر ایک سے ہو رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہے، اس سے نیکیاں تو ہو ہی رہی ہیں. روزے رکھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی خرچ کر رہا ہے، کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سخاوت بہت زیادہ ہے، کوئی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا کوئی اور عمل زیادہ ہے. یہ اعمال تمہاری زندگی میں چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں. میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ، نیکیوں کے
ساتھ ساتھ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، نافرمانیاں چھوڑ دو گے، معصیت چھوڑ دو گے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے امید، اللہ کی رحمت، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تھوڑے سے بھی اعمال آپ کے نام اعمال میں اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ دنیا جہان کی قیمت بھی اگر دوسرے ترازو میں رکھ جائیں تو آپ کا چھوٹا سا عمل بھی بھاری سے بھاری ہو جائے گا۔ گناہ ہی نہیں ہے، اگر گناہ ہے تو وہ سارے نیکیاں آپ کی چلی جائیں گی، دنیا میں بھی ضائع ہو رہی ہیں، ہاں جی، دنیا میں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے یہ صرف نماز نہیں ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ اگر اب میں یہاں پہ تفصیل شروع کروں، ایک مثال ہے، اللہ نے قرآن میں حج کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ قرآن میں جہاں کہیں بھی عبادات کا ذکر آیا وہاں اسی آیت میں، اگلی آیت میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حج ہے، حج اگر فرض ہو گیا، تم حج پہ چل گئے، لیکن حج پہ جانے کے بعد بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو تمہارے اس حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حج کرنے چلے گئے، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، حج کے اندر تم نے گناہ نہیں کرنے، فسق و فجور، لڑائی سے بچنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور یاد رکھنا جب تم حج پہ جا رہے ہو، وَتَزَوَّدُوا، حج پہ جا رہے ہو تو زاد راہ، یہ نہیں کہ بس کوئی بولے اللہ توکل پر میں نکل رہا ہوں، نا، زاد راہ، راستے کا سامان، پیچھے گھر والوں کے لیے اسباب، یہ سب موجود ہونا چاہیے، ہاں پھر تم یہ کام کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حج سے بھی میں تمہاری زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم حج کرنے جاتے ہو، واپسی آ کر تمہیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک اور جگہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آیت تلاوت کی، آیت نمبر 120، وقت مختصر ہوتا ہے، کئی ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے تو اشارے دے دے کے آگے چل رہا ہوتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ دنیا والوں، اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کافروں کو بری لگتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کافروں کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ یہ اللہ نے غزوہ بدر کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ آگے دو آیتیں چھوڑ کے اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جبکہ تم بالکل کمزور حالت میں تھے، نہ تمہارے پاس مال تھا، نہ تمہارے پاس افراد تھے۔ 313 کا لشکر میں نے کافروں جو ان سے کئی گنا زیادہ، سامان بھی زیادہ، میں نے ان پر مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ یہ مسلمانوں کا لشکر جب نکلا، ہاں جی ہاں، عورتوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، جی مال پیش کر رہی ہے،
کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا. ان تصبروا وتتقوا، 2 چیزیں تمہارے اندر ہوں گی، میں تمہیں فتح عطا کروں گا. یہی تو ہوا غزوہ بدر میں. تمہارے پاس کیا تھا؟ تم کمزور تھے، لیکن 2 چیزیں تمہارے اندر تھی، صبر تھا، تقوی تھا. میں نے تمہاری مدد فرمائی. دنیا والوں، میں نے تمہاری مدد فرمائی. اب کے ڈی ایم پیلائز والے یہ توجہ کیجئے، یہ جو غزوہ بدر ہوا یہ رمضان المبارک میں ہوا. یہ کون سے مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک میں ہوا. مدینہ سے نکلے، جو لوگ وہاں پہ گئے، اگر گاڑی پہ بھی جائے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بدر جانے کے اندر. ہاں، یہ گھوڑے کے اوپر، اور کوئی پیدل ہے، کوئی اونٹوں پہ، جی سواریاں جا رہی ہیں، جی جنگ لڑنی ہے. مدینہ سے نکل کے جنگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے مسلمان، نبی علیہ السلام کی قیادت میں تیار ہو گئے. اللہ اکبر. یہ غزوہ بدر ہوا رمضان کے اندر. اور ہم ہوئے ہوئے آج تھوڑی دھوپ زیادہ نہیں تھی؟ آج تھوڑی دھوپ زیادہ نہیں نکل گئی یار؟ بیٹھ رہے سائے کے اندر ہیں، چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا کوئی باہر کھڑا کرتے ہیں. روزہ اللہ کے بندے، تجھے پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے. اوف. مسجدوں میں جائیں گے، پنکھے، آج کل تو جدھر دیکھو سولر ہے، جنریٹر ہے. چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں بھی آپ دیکھیں نا، ماشاءاللہ اللہ نے کیسا کرم کیا ہوا ہے. ہاں، مسجد زیر تعمیر ہے، یہاں ہم عارضی طور پہ ہر چیز اللہ الحمدللہ موجود ہے، الحمدللہ موجود. بجلی جائے، متبادل نظام موجود ہے. ہاں جی، کسی نے جانا ہے وہاں پہ تقاضا وغیرہ ہے، وضو کرنا ہے، متبادل انتظام موجود. چھوٹی سی مسجد بھی ہوگی، اے سی لگے ہوئے. ہاں جی. اچھا، یہ تو موسم پھر بھی تھوڑا بہتر ہے، پھر بھی لوگ وہاں پہ اے سی چل رہے ہیں آج کل. چل آج زور اثر مغرب وہیں پڑھتے ہیں. اس مسجد میں یار پنکھے، پھر سمجھ نہیں آتا ہے، وہیں پہ چلتے، تھوڑا اے سی ہو نا، تھوڑا مزہ آ جائے. یہ جہاد جو کیا گیا، ان میں سے فتح مکہ کو دیکھیں رمضان، غزوہ بدر کو دیکھیں رمضان. تو یہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، صبر لے آؤ اپنے اندر. صبر کس کو کہتے؟ صبر یہ تھوڑی صرف اس کو کہتے میرا والد دنیا سے چلا گیا، اب میں کہوں جی بہت دکھ ہوا، اور وہ کہے جی جی ٹھیک ہے، اور میں اپنے رونے کو ضبط کر لوں. صرف اس کو صبر نہیں کہتے. صبر اس کو کہتے کوئی دکھ پہنچے میں برداشت کروں، کوئی تکلیف پہنچے میں برداشت کروں. صبر اس کو کہتے میرا دل کہہ رہا ہے، میرا نفس کہہ رہا ہے، میری خواہشات کہہ رہی ہیں ادھر دیکھوں فلاں بے حیائی کی طرف، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ہاتھ کہہ رہا ہے، میری خواہشات کہہ رہی ہیں یہ کام کروں بے حیائی والا. ہاں جی، میرا ارادہ ہو رہا ہے جی. کوئی کہہ رہا ہے جی فلم دیکھنے چلتے، کوئی کہتا ہے جی بازار چلتے، کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ چلتے بے حیائی کا کام کرنے. میں موبائل میں بیٹھا ہوں، تنہائی کا وقت ہے، میرا دل کر رہا ہے میں یہ کام کروں، وہ سامنے کوئی بھی چیز آ جائے، لیکن میں صبر کرتا ہوں، اپنے نفس کو روکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں ہاں جی میرا نفس تو یہ کہہ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صبر ہوتا ہے. صرف صبر یہ نہیں کہ بھائی کوئی مر گیا تو بس صبر کر لیا، نہ. صبر یہ ہر ایک خواہش سے دل کو روکنا، اور یہی تو بڑا مشکل کام ہے. اور اگر صبر آ جائے، سنیے گا، اگر صبر آ جائے جو بڑا مشکل ہے، سنیں گے ہم ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے، ابھی باہر نکلیں گے ہماری آنکھیں بھی گناہ کریں گی، ہمارے ہاتھ بھی. ہاں جی، اللہ اکبر. اور تنہائی میں تو ہم زیادہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں قیامت والے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے. دنیا کا دستور الگ ہے، قیامت والے دن دستور الگ ہوگا. یہ منہ بند ہو جائے گا، منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا ہاتھ بولے گا.
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پاؤں یہ گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا کیا تھا دنیا کے اندر۔ بندہ ایسے دیکھے گا اس کو غور سے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اس وقت غور سے دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بول رہا ہے، مطلب اس کے تو ذہن میں نہیں، ہاتھ بھی بولتے ہیں، پاؤں بھی گواہی دیتے ہیں، اس کے تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پاؤں بھی گواہی دیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ ہاں جی، تجھے قرآن سنانے والے نے سنایا تھا رمضان میں بھی تو گناہ سے باز نہ آیا، فلاں جگہ یہ چوری کی، فلاں جگہ یہ خیانت کی، فلاں جگہ یہ ہیر پھیر کی۔ اللہ فرماتے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور وتتقوا، یہ صبر کا ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، یعنی گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے۔ اب تقوی کا مطلب میں پچھلے جمعے بھی بتایا، آج بھی بتایا، تقوی کسی انسان، کسی جانور، کسی اور گاڑی کا نام نہیں ہے، تقوی اسی چیز کا نام ہے، گناہوں سے انسان بچ بچ کر زندگی گزارے۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے، پھر انعام بھی تو سنے نا، انعام بھی تو سنے نا، اللہ نے بڑی خوشخبریاں بھی بتائیں، دنیا میں اللہ نے دکھایا بھی ہے۔ پھر انعام یہ ہوتا ہے، پھر انعام یہ ہوتا ہے، پھر انعام یہ ہوتا ہے، آپ صحیح توجہ کریں میری طرف، پھر میں آپ کو جملہ یہ آگے، پھر انعام یہ ہوتا ہے، توجہ میری طرف سارے کی، پھر انعام یہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، پھر انعام یہ ہوتا ہے، پھر انعام یہ ہوتا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، مالدار ہے، غریب ہے، تاجر ہے، ہاں جی کوئی کیڈی امپلائز والا، کوئی کرنگی والا ہے، کراسنگ والا ہے، کوئی بھی میرے اس قانون سے پاک نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہی ضروری ہے، حکمران ہے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے افسر ہے، چاہے فوج میں، چاہے رینجرز میں، چاہے پولیس میں، ہاں چاہے مولوی ہے، چاہے عالم ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے قاری ہے، چاہے امام ہے، چاہے مؤذن ہے، ہر ایک کے لیے میرا اصول ہے۔ اللہ فرماتے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو گے، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر خارجہ ہو، ہر ایک کے لیے میرا اصول ہے۔ میں اس لیے ان سب کا نام لے رہا ہوں، یہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں، نا بابا نا، ہر ایک کے لیے میرا اصول ہے۔ میں اللہ نے قرآن ہر ایک کے لیے نازل کیا ہے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے، پھر کیا ہوگا، ایک موقع سنیے، انعام سنیے، ایک موقع وہ بھی آئے گا، ہوگے تم کم، ہوگے تم تھوڑے، ہوگے تم قلیل، ہوگے تم بالکل معمولی، لیکن میں اللہ دنیا والوں کو دکھا دوں گا، دنیا والوں کو دکھا دوں گا، نوریوں کو آسمانوں سے اتاروں گا اور انہیں بشر کے سردار کی قیادت میں ان کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دوں گا۔ نہیں سمجھے، اگر سمجھے ہوتے تو آپ اس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں، ابھی بھی آپ نہیں کہہ رہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ وقت کیا ہوا، چلے جی ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی جو ہے نا وہ لگتا ہے رمضان ہے، پچھلے روز جمعے بھی میں نے زور اتنا لگایا، 3 دن میرے گلے میں شدید تکلیف تھی۔ آپ بولا کریں متوجہ ہویا کریں، اور اتنا بہترین جملہ، وہ جنہوں نے صبر اور تقوی اختیار کیا وہ تھے بشر، وہ تھے انسان، اور ان میں سے جو ان کے امیر تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے سردار تھے، نبیوں کے سردار ہیں، حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، بشروں کے سردار ہیں، صحابہ کے سردار ہیں، صحابہ کے امیر ہیں، لیکن اللہ نوریوں کو حکم دیتا ہے، او فرشتوں تم جتنے بھی اعلیٰ ہو، جاؤ، میرے یہ بشر، میرے یہ انسان، یہ زمین کے اوپر جہاد کر رہے ہیں، صبر اور تقوی
محشروں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جا کے تم نے کافروں سے جہاد کرنا ہے۔ آپ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو آپ سب مانتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بہترین جملہ میں نے کہا آپ بول نہیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے اس طرف والے احباب کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اسی میں جو شروع میں ایک آیت آتی ہے سورہ آل عمران میں، اس کی تفسیر بھی بتانی تھی کہ دنیا والوں نے مال، بیٹے، سونا چاندی، ان چیزوں کو اپنی محبت کا معیار بنا رکھا ہے۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اب اس پہ تفصیل بہت زیادہ ہے، تفصیل میں گیا تو پتہ نہیں کہاں پھر ٹائم چلا جائے گا کہ بھائی کوئی کہتا ہے میرے پاس گھوڑے زیادہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس جانور، بھیڑ، بکریاں، گائیں وغیرہ، کوئی کہتا ہے میرے پاس مال، سونا چاندی، بینک بیلنس زیادہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ او بابا جس نے تقوی اختیار کیا نا دنیا کے اندر، اس کے لیے میں نے باغات تیار کر رکھے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آ جاؤ نا میرے اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف آ جاؤ بابا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یہ دنیا کی بے حیائیوں کو چھوڑ دو، جنت میں تمہیں پاکیزہ بیویاں میں عطا کروں گا۔ پھر جنت والوں کو اللہ کہیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، تمہیں سب کچھ مل گیا، اور کچھ چاہیے؟ جنت والے کہیں گے اب اور کیا چاہیے اللہ، جنت میں تو آ گئے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں ابھی ایک چیز باقی ہے، جاؤ آئندہ کے لیے، جب تک آئندہ بالکل تمہارے پہ نہ موت آئے گی نہ کبھی تمہیں کچھ ہوگا، یہ تمہارے لیے یہاں کا اب زندگی ہی زندگی ہے۔ رضوان من اللہ، وہ چیز جو باقی وہ یہ ہے کہ میں نے تم سب کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے، میں آئندہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہوتا ہے اتقوا، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، جب مسلمان وہاں پہنچے، غزوہ بدر تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ میں یہ غزوہ بدر کا تذکرہ رمضان میں کیوں کر رہا ہوں؟ رمضان میں غزوہ بدر ہوا اور ان لوگوں نے صبر بھی کیا، صبر ہر ایک چیز، خواہشات، نفس کی خواہشات کو، ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا، تقوی اختیار کیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ مسلمان جہاں پہ تھے وہ جگہ جو تھی وہ بڑی مشکل تھی، وہ کافر جہاں پہ تھے وہاں پانی ان کے پاس موجود تھا، اللہ نے وہاں پہ مدد فرمائی۔ کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسمان پر چھا گیا آ کر، یہی منتظر تھی، انہی کی منتظر تھی، غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی، محمد کے سپاہی بھی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوائیں آئی۔ وآخر دعوانا